بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کوچنگ کلاس انٹرویوز کے حوالے سے پریپریشن یعنی تیاری میں ہمارا موضوع ہے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بر صغیر اور بر اعظم کے درمیان فرق بتایا تھا، تو اس جغرافیہ کے حوالے سے اس کا فرق آپ سمجھ گئے ہیں۔ آج اس کی تاریخ کچھ ہم نے پڑھی ہے، کچھ اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے ٹاپک میں ہمارے پاس ہے عہد سلاطین دہلی۔ عہد سلاطین دہلی، یہ عہد 1206 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سے انٹرویوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ایک باقاعدہ مسلم سلطنت کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1206 کو اس سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ بنیاد رکھنے والے خاندان غلامان تھے۔ خاندان غلاماں، جس کو آپ انگریزی میں دا ڈائنسٹی آف سلیو کہتے ہیں۔ خاندان غلاماں عہد سلاطین دہلی کا سب سے پہلا خاندان ہے، جنہوں نے ہندوستان میں یا برصغیر پاک و ہند میں 84 سال حکومت کی۔ اس خاندان نے برصغیر میں 84 سال حکومت کی، صرف اس خاندان نے۔ عہد سلاطین دہلی میں 5 خاندان فیملیز یعنی خاندان غلامان، خلجی، سوری، تغلق، اس طرح کے خاندان شامل ہیں۔ اس کو ہم سیکوینس وائز پڑھیں گے۔ صرف خاندان غلامان نے ہندوستان پر، برصغیر پاک و ہند پر 84 سال حکومت کی۔ ان کے سب سے پہلے بادشاہ یا سب سے پہلے سلطان کا نام سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ قطب الدین ایبک was the first sultan of slave dynasty۔ عہد سلاطین دہلی میں خاندان غلاماں میں قطب الدین ایبک نے باقاعدہ بنیاد رکھی۔ شمس الدین التمش، جس کو مختصر الفاظ میں آپ التمش جانتے ہیں، سلطان التمش نے اس شخص کو قطب الدین ایبک کا یہ ولیعہد قرار پایا، اور قطب الدین ایبک کے بعد ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش نے حکومت کی۔ التمش کی حکومت برصغیر پاک و ہند پر ایک بہترین حکومت تاریخ میں گردانی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سے انٹرویو میں سوال ہو سکتا ہے کہ برصغیر کی تاریخ میں عہد سلاطین دہلی میں ایک عورت نے نہایت آب و تاب کے ساتھ، نہایت شان کے ساتھ حکومت کی ہے، اس عورت کا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام رضیہ سلطانہ ہے۔ رضیہ سلطانہ was the first lady who reigned on subcontinent، جس نے سب کانٹیننٹ یا برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رضیہ سلطانہ اور سلطان شمس الدین التمش کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹی کا رشتہ تھا۔ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ خاندان غلاماں کے بعد برصغیر پاک و ہند پر خلجیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ خلجیوں نے، یہ افغان تھے، دیور افغانس، وہ افغانستان سے آئے تھے، خلجی تھے، پٹھانوں کا ایک ذیلی قبیلہ ہے خلجی۔ انہوں نے حکومت کی۔ آپ سے پوچھا یہ جائے گا کہ خلجیوں نے کس کی سربراہی میں، کس کی قیادت میں برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا؟ فیروز جلال الدین خلجی۔
خلجیوں نے فیروز جلال الدین خلجی کی قیادت میں برصغیر پر قبضہ کیا اور ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ خلجیوں کے حوالے سے آپ سے زیادہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ خلجی ڈائنسٹی یا خلجیوں کی حکومت کے سب سے سرکردہ بادشاہ کا نام بتائیں۔ اس کا نام سلطان علاء الدین خلجی تھا۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے لیے کون سا لقب اختیار کیا؟ انہوں نے تاریخ میں اپنے لیے سکندر ثانی، دا سیکنڈ سکندر ثانی کا لقب اختیار کیا۔ اس کے بعد تغلق خاندان، تغلق یہ تیسرا خاندان ہے۔ پہلا خاندان خاندان غلامہ، دوسرا خاندان خلجی خاندان اور تیسرا خاندان تغلق خاندان۔ تغلق خاندان نے ہندوستان پر تیسرے نمبر پر وہ فیملی ہے، وہ خاندان ہے، وہ بادشاہت ہے، وہ سلطان ہے جنہوں نے تیسرے نمبر پر ہندوستان برصغیر پاک و ہند پر اپنی سلطنت یا بادشاہی قائم کی۔ ان کے مشہور بادشاہوں یا سلاطین کے نام آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ان میں محمد تغلق بہت مشہور ہوا اور اس کے علاوہ فیروز شاہ تغلق۔ محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق نہایت مشہور ہوئے۔ تغلق خاندان نے برصغیر پاک و ہند پر 37 سال تک حکومت کی۔ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سلاطین دہلی ایک مکمل پیریڈ ہے، ایک بہت بڑا پیریڈ ہے مغل حکمرانوں تک۔ ان میں کافی خاندان گزرے ہیں۔ سب سے پہلا خاندان وہ خاندان غلامہ ہے یا دا سلیو ڈائنسٹی، اس کے بعد دا خلجیز ڈائنسٹی، اس کے بعد دا تغلق ڈائنسٹی۔ تغلق ڈائنسٹی نے 37 برس تک یا 37 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ ان کی حکومت کی داغ بیل کب ڈالی گئی؟ 1307 میں مغل برسر اقتدار تغلق برسر اقتدار آئے اور 37 سال تک انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ تغلق خاندان 1320 کو برسر اقتدار آیا۔ 1320 کو برسر اقتدار آ کر انہوں نے 37 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ اس کے بعد لودھی خاندان برسر اقتدار آیا۔ لودھی خاندان نے 855 ہجری بمطابق 1451 عیسوی کو برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا۔ لودھی خاندان میں مختلف بادشاہ گزرے۔ ان میں سب سے مشہور بادشاہ یا سلطان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سلطان ابراہیم لودھی تھا۔ سب سے مشہور بادشاہ خاندان لودھی میں وہ کون تھا؟ وہ سلطان ابراہیم لودھی تھا۔ ایک برصغیر پاک و ہند یا تاریخ برصغیر کا ایک مشہور صوفی شاعر، ایک مشہور شاعر، ایک مشہور اسکالر پرسنالٹی امیر خسرو کا تعلق بھی اس ڈائنسٹی سے ہے۔ یہ شخص، یہ اسکالر اس خاندان کا ہم عصر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملتان میں ایک اور بڑے صوفی شخصیت بہاؤالدین زکریا ملتانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ صوفی بزرگ، ان کا تعلق بھی اس ڈائنسٹی سے ہے۔ ان کا تعلق بھی اس خاندان کا ہم عصر ہے، یعنی بہاؤالدین زکریا ملتانی
اس خاندان کے دور حکومت میں برصغیر پاک و ہند تشریف لائے اور یہاں پر تبلیغ اسلام کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور امیر خسرو یہ کس دور حکومت میں یا برصغیر پاک و ہند میں کس خاندان کے دور حکومت میں برصغیر پاک و ہند تشریف لائے یا کس خاندان کے ہم عصر تھے؟ ہم عصر یعنی اس زمانے کے تھے۔ انگریزی میں اس کے لیے کنٹمپرری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کنٹمپرری، ہم عصر تھے۔ بہاؤالدین زکریا کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، مشہور صوفی بزرگ ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ان بزرگ کے نام پر تعمیر کی گئی ہے، اور آج کل پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے نہایت زیادہ کیمپسز قائم ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں خاندان غلامہ کا سب سے آخری خاندان ہے۔ آپ سے انٹرویوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عہد سلاطین دہلی یہ باقاعدہ ایک پیریڈ ہے، بہت بڑا پیریڈ ہے، جس کا آغاز کب ہوا؟ جس کا آغاز 1206 میں ہوا، اور یہ پیریڈ وقفے سے مختلف لڑائی جھگڑوں اور مختلف حالات میں کرتا 1526 تک چلا گیا، 1526 تک۔ اس خاندان یا یہ جتنے خاندان ہیں انہوں نے حکومت کا آغاز 1206 میں خاندان غلامہ کے ساتھ کیا، اور 1526 تک کرتے کرتے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ 1526 میں آخری لودھی حکمران سلطان سکندر لودھی کو، سلطان سکندر لودھی یہ آخری سلطان ہے، سکندر لودھی کو کس نے شکست دی؟ سلطان سکندر لودھی کو ظہیر الدین بابر نے شکست سے دوچار کیا۔ کب؟ 1526 میں، 1526 کو۔ یعنی آپ نے یہ بتانا ہے، اس میں کافی زیادہ سوالات ہیں۔ سوالات کیا ہیں؟ 1206 کو خاندان غلامہ کے آغاز کے ساتھ ہی عہد سلاطین شروع ہوا، اور عہد سلاطین مختلف خاندانوں سے ہوتا ہوا 1526 کو سکندر لودھی کی شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد مغل برسر اقتدار آئے۔ مغلوں کے حوالے سے، مغل دور کے حوالے سے آپ سے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لفظ مغل کی وجہ تسمیہ بتائیں۔ مغل کو کیوں مغل کہا جاتا ہے؟ اس لیے مغل کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا، ظہیر الدین بابر اور اس کی نسل کا تعلق منگولیا سے تھا۔ اس وقت منگولیا کے لوگوں کو منگول کہا جاتا تھا۔ منگول، جو لوگ منگولیا سے آئے انہوں نے یہاں پر برصغیر پاک و ہند پر حملے کیے، اپنی سلطنت قائم کی مغل پیریڈ کے نام سے۔ ان مغلوں کو یہاں کے لوکل لوگوں نے منگول کہا، اور ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ یہ منگول مغل میں چینج ہوا۔ یہ آپ نے ان کی ہسٹری بتانی ہے یا مغل کے لفظ کی وجہ تسمیہ بتانی ہے۔ ظہیر الدین بابر سب سے پہلا مغل حکمران، ظہیر الدین بابر تاریخ برصغیر میں مغلوں کا جد امجد 1526 کو کہاں سے آیا؟ منگولیا سے آیا۔ کس راستے کو انہوں نے استعمال کیا؟ انہوں نے افغانستان کے راستے کو استعمال کیا، کابل کو فتح کیا۔ کابل کی فتح کے بعد انہوں نے دریائے کابل اور دریائے سندھ کو پار کرتے ہوئے یہاں پر ہندوستان میں یا برصغیر پاک و ہند میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ وہ دہلی پر قابض ہوئے۔ کس کو شکست دی؟ سلطان لودھیوں کے آخری سلطان، سلطان سکندر لودھی کو شکست دے کر۔ ظہیر الدین بابر بہت بڑا حکمران ہے۔ انہوں نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ظہیر الدین بابر نے
ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے بارے میں. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تذکرہ بابری. تذکرہ بابری. سوال کے اندر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ تزک کس زبان کا لفظ ہے؟ تزک ترکی زبان کا لفظ. تزک ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے تزک کے لغوی معنی زندگی کے. تو اس کتاب کا نام کیا ہوا؟ دی لائف آف بابر یا بابر کی زندگی. تذکرہ بابری یعنی بابر کی زندگی. تذکرہ بابری میں ہندوستان کی فتح کا ایک عجیب واقعہ ظہیر الدین بابر نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں یہ ایک موٹیویشن ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے، یعنی ٹارگٹ نہایت بڑا رکھنا چاہیے. ٹارگٹ آپ کا نہایت بڑا ہو، آپ کا ایک بہت بڑا ویژن ہو، اس کے ساتھ آپ اس ویژن کو چھوٹے چھوٹے مشن میں چینج کریں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے ویژن کو اچیو کریں. تذکرہ بابری میں ظہیر الدین بابر لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب فرغانہ سے روانہ ہوئے اس کے بعد ہم نے کابل فتح کیا. جب کابل فتح ہوا اس کے بعد ہم مل بیٹھے، ہم نے مشورہ کیا اور ہندوستان کو فتح کرنے کی تجویز سامنے آئی. ایک بہت بڑی، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس لیے بیرونی انویڈرز، بیرونی حملہ روز اول سے ہندوستان پر حملہ ور ہوتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کابل میں بیٹھ کر ہم نے باقاعدہ یہ تجویز دی کہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں ظہیر الدین بابر نے تذکرہ بابری میں روداد لکھی ہے کہ ہم کابل سے روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ کل 200 مغل تھے. 200 مغل، 200 منگول، 200 ہم سفر میرے ساتھ تھے. جب ہم دریائے کابل پشاور سے کچھ آگے کی طرف جلال آباد کے ایریے میں جب ہم دریائے کابل کے قریب پہنچے تو نہایت شدید سردی تھی. فروری کا موسم تھا، برفباری ہو رہی تھی. اس شدید سرد موسم میں ہمارے پاس کشتیاں دستیاب نہیں تھیں. تو پھر مشورہ ہوا کہ دریائے کابل کو کس طرح پار کیا جائے. دوستوں نے مشورہ دیا کہ کابل سے واپس وہاں سے کمک منگوائی جائے، وہاں سے کشتیاں منگوائی جائیں. لیکن میں نے جب ان کی تجاویز کو سنا تو میں ان کی تاب نہ لا سکا. ان کی تجاویز کہ ہمارے ہاں یہ جو ہرڈل ہے، یہ جو رکاوٹ ہے دریائے کابل، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے ان تجاویز کو سائڈ پر رکھ کر دریائے کابل میں چھلانگ لگا دی. فروری کے موسم میں شدید سردی تھی. جب میں نے چھلانگ لگائی، میرے ساتھیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی چھلانگ لگائی. دریائے کابل کو فروری کے شدید سردی کے موسم میں برفباری میں نے تیرتے ہوئے اور میرے ساتھیوں نے تیرتے ہوئے پار کیا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور کرتے کرتے 200 افراد کے ساتھ ہم نے دہلی فتح کیا. لیکن راستے میں لوگ آتے گئے اور ہمارے قافلے کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور دہلی تک پہنچتے پہنچتے ایک بہت بڑا لشکر بن چکا تھا. اور اس لشکر نے آخری سلطان سکندر لودھی کو شکست دی. اس طرح مغل برسر اقتدار آئے، مغلوں کا دور شروع ہوا. ظہیر الدین بابر سب سے پہلا بادشاہ بنا 1526 AD کو.